سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو اس سورس میں تشریف لائے اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج بہت خوشی کا موقع ہے، جن کی وجہ سے یہ درگاہ تو 1960 سے قائم ہے، درگاہ میر قربان علی صاحب، لیکن خالی ناموں میں درگاہ تھی۔ 16 کے بعد سے 2016 کے بعد سے جب سے یہاں حضرت محبوب العارفین سید محبوب الرحمان صاحب قبلہ دفن ہوئے، صحیح معنوں میں اس وقت سے درگاہ ہو۔ حالت ہے کہ اگر آپ میر جی کا باغ کوئی کہتے ہیں تو وہ پیچھے آپ کو لے کے چلے جاتا ہے، اور میر جی کی درگاہ آپ کہتے ہیں تو مین اس میں لے کے آتا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میر جی کے باغ سے زیادہ میر جی کی درگاہ کے نام سے یہ جگہ مشہور ہے جہاں آپ بیٹھے۔ تو کوئی بزرگ اگر ایسی جگہ پر ہو جائے تو اس کے نام سے وہ ہو جاتا ہے، جیسے بریلی شریف ہے۔ بریلی شریف لوگ باغ زیادہ تر 100% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی وجہ سے بریلی شریف ہے، حالانکہ اعلیٰ حضرت سے پہلے وہاں بہت سے بزرگ آ چکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے استاد وہاں موجود ہیں، جن کی وجہ سے بریلی شریف ہوا۔ حضرت قطب عالم مدار اعظم نیاز بنیاد رحمۃ اللہ علیہ۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ آج بہت خوشی کا موقع ہے کہ میرے والد محترم حضرت محبوب العارفین صاحب پہ حکیم الامت سری نگر سے ایک پرچہ نکلتا ہے، حکیم الامت، اور یہ پرچہ بہت ہی زیادہ معیاری ہے، اور اس کو نکالنے والے بھی بین الاقوامی شہرت کے مالک حضرت اکبر حیدری صاحب، پروفیسر اکبر حیدری صاحب تھے، جنہوں نے ٹھیک آج سے 20 سال پہلے، یہ بھی ایک اتفاق ہے، آج ہی کے دن 20 سال پہلے اس کتاب رسالے کا انہوں نے اس کی شروعات کی تھی، اس کا اجرا کیا، اور اس میں شروع کے جو فاؤنڈرز رسالے کے لکھنے والے تھے، اس میں ہمارے والد حضرت محبوب الرحمان صاحب کے مضامین شائع ہوتے تھے، اور اس کا میں سارا کریڈٹ ہمارے ایک بہت مخلص دوست اور بھاؤجی کے بہت جانثار عاشق بشیر عاصم صاحب کشمیری، جن کو کشمیری یہ سمجھتے رہے کہ وہ جے پوری ہیں، یہ بھی ایک اچھی بات تھی۔ ظفر حیدری صاحب وغیرہ یہ سمجھتے رہے، اور ان کے اس میں اجازت ہوتی رہی کہ یہ صاحب جے پور کے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ صاحب جے پور میں بھی ایسے شاعر ہیں یا یہ کچھ ہے، تو انہوں نے کہا بھائی میں تو کشمیر کا ہی ہوں۔ تو وہ ان کو جب معلوم ہوا کہ وہ کشمیری ہیں، تو انہوں نے ابھی یہ لوگ بہت محنت سے، اکبر حیدری صاحب کا تو انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد سے وہ رسالہ 20 سال سے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اردو کا کوئی رسالہ 20 سال سے اگر لگاتار چل رہا ہے تو آپ اس کی مقبولیت کا سمجھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر مقبول ہوگا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ پروفیسر ظفر حیدری صاحب ان کے صحیح جانشین ہیں، اور انہوں نے اس کو قائم رکھ رکھا ہے، اس کے معیار کو قائم رکھ رکھا ہے، تو خوشی کی بات ہے۔ اور میں اپنی طرف سے اور اپنے سب بھائیوں کی طرف سے ظفر حیدری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو سمجھا اور ان کی اہمیت کو سمجھا، اور یہ اسپیشل ایشو انہوں نے نکالا ہے۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں اس مبارک موقع پہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر طویل عطا فرمائے، صحت کلی عطا فرمائے، خاندان والے سب خوش و خرم رہیں، اور وہ اسی طرح اردو ادب کی خدمت کرتے رہیں۔ یہ زیادہ موقع نہیں ہے، بس میں اسی سی بات کر کے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمیں دفعہ کروں گا۔ نے فوٹو پہلے کھینچی شوٹنگ کے لیے۔ عمر سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، علمی قابلیت، ان کی کشف و کرامات، ان کی تربیت
وہی آدمی کو بڑا کرتی ہے. بہت کچھ کہا جا چکا، بہت کم وقت آپ حضرات کروں گا. حکیم الامت کا یہ جریدہ مجھے حافظ قمر صاحب کی جو بزم قمر، وہاں میں بھی شامل ہوتا ہوں گاہے گاہے، اور نیازی صاحب غلام رسول انیس نیازی صاحب جو ہمارے ساتھ گورنمنٹ پریس میں رہے، تو مشاعرے کے بعد انہوں نے یہ کتاب مجھے دکھائی، سب سے پہلے مجھے ہی دی، اور اتنا متاثر ہوا اس کو دیکھ کے کہ میں نے کہی کہاں سے یہ نکل رہی کہ کشمیر سے پہلی فرصت میں مجھے اس کا ممبر بنا دیا. اور اس میں جے پور کی عزاداری سے متعلق بھی جو ڈاکٹر یاد علی صاحب نے جس نے پی ایچ ڈی کی ہے اس کا مضمون بھی اس میں تھا. اور اس کے بعد تفتیش میں نے کی، اور محترم جناب ظفر حیدری صاحب سے بھی بالمشافہ گفتگو ہوتی رہی. یہ محقق بصیر ہیں، شاعر گر ہیں، صحافی ہیں، سخن شناس و سخن گستر ہیں، اور محب اہل بیت ہیں. آپ محبوب العارفین آفتاب جے پور جیسا ان کا نام تھا، یقیناً وہ ایک حضر عظیم شخصیت تھے، اور ایک معیاری آدمی تو معیار کے لیے ہی لکھ سکتا ہے. جیسا ان کا معیار تھا اسی سے مطابق یہ کتاب طبع ہوئی ہے. میں بھی پرنٹنگ کے شعبے سے وابستہ رہا یہاں بھی اور بیرون ملک میں بھی. یہ دیکھ کر بہت خوشی ہو گئی کہ اس میں کسی طرح کی پروف ریڈنگ اور ایڈیٹنگ کی کوئی غلطیاں نہیں ہیں، اور یہ آرٹ پیپر کے اوپر چھپی ہوئی ہے، اور اس کا سر وقت بھی گلوسی لیمینیشن کا آرٹ پیپر ہے. یہ کوئی آسان بات نہیں. محترم ظفر حیدری صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب جنہوں نے یہ تہیہ کیا کہ میرے والد محترم کا یہ جریدہ ایک نکل سکے. میری ان سے شناسائی میرے والد کے ساتھ جب یہ میں حاضر ہوتا تھا تو ان سے گفتگو ہوتی تھی کس قدر مہذب اور حفظ و مراتب کا خیال رکھتے تھے. جب وہ زیارت پر تشریف لے گئے تو ہم لوگوں کو بھی مدعو کیا، اور تمام تر زیارات سے متعلق انہوں نے مجھے اور میرے والد کو روشناس کیا. اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے نثری مضامین بھی ہیں محبوب الرحمان صاحب کے، اور منظوم نذران عقیدت بھی ہے. یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون حضرت فاطمہ زہرا کے انہوں نے لکھا، حضرت امام حسین، حضرت علی علیہ السلام، حضرت زین العابدین اور حضرت عباس سے متعلق مضامین انہوں نے لکھی، اور منظوم نذران عقیدت انہوں نے پیش کیا ہے. محترم حیدری صاحب جنہوں نے ابھی نہیں میں کافی عرصے سے آپ کے والد محترم کے زمانے میں بھی ان کے ساتھ ساتھ رہے، اور بیٹا وہی جو قدم بہ قدم چلے باپ کے، اور انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اقبال کے بھی نمبر نکالے، جوش کے بھی نمبر نکالا، میر تقی میر کا نکالا، اور پرسنالٹیز جہاں تک ہیں اس میں ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا جو، اور ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے علاوہ تقی آبدی کا، خطیب اکبر ارتھات مولانا اثر صاحب کا. یہ جریدہ نکالنا کوئی آسان بات نہیں ہے. میں نے یہ ڈائریکٹریز وہاں کمپائل کی ہیں، اس کی پروف ریڈنگ، اس کی ایڈیٹنگ کرنا، اس کو کمپائل کرنا بہت بڑی بات ہے. ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو خوش و خرم رہے، اور اس جریدے کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اس کی ممبرشپ لینے کی کوشش کریں. والسلام. ترقی عطا فرمائے، اور وہ اسی طرح اردو ادب کی خدمت کرتے رہیں جیسے یہ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان جیسے بیٹے، جیسے ان کے بیٹے ہیں ایسے بیٹے سب کو عطا کرے، اور ان کے پیر ان سے حاضر ہیں. حیدری صاحب کا ایک دفعہ اور شکریہ کہ وہ میرے کہنے سے آئے. شکریہ، بہت بہت.